وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگرچہ اہل حدیثوں میں سب سے کم شرک ہے لیکن اس میں شدت بہت زیادہ ہے، اور یہ بالکل بنیاد فراہم کرنے والے ہیں۔ آج جو قبر پرستی کا شرک ہر طرف پھیلا ہوا ہے، بریلویوں میں، دیوبندیوں میں، اس کے گویا بانی ہیں یہ اہل حدیث، کیونکہ اہل حدیث لوگوں نے مردوں کے سننے کا عقیدہ ایجاد کیا۔ ان کے سب سے بڑے جو احمد بن حنبل گزرے ہیں، وہ پھر ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر اسقلانی، پھر موجودہ جتنے یہ سارے اہل حدیث، میاں نذیر دہلوی فتاوی نظریہ کے اندر لکھتے ہیں، جو یہاں برِ صغیر میں اہل حدیثوں کے بانی سمجھے جاتے ہیں، وہ بریلویوں کو جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نبی علیہ السلام کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتے ہو، غلط۔ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو پھر نبی علیہ السلام یہ کیوں کہتے کہ من صلی علیہ عند قبری سمیتو ہوں، جو میری قبر کے اوپر آ کے صلاۃ والسلام پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں۔ اور دوسری روایت میں آ گیا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دور سے پڑھا جاتا ہے فرشتے پہنچا دیتے ہیں قبر کے اندر، تو لہذا ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، ایک شرک کا رد کر رہے ہیں اور دوسرے شرک کو جواز فراہم کر رہے ہیں۔ تو یہی ان کے توصیف الرحمان جو آج کل سپوکس مین ہیں اہل حدیثوں کے یہاں سعودی عرب میں، وہ بھی اسی عقیدے پر زور دیتے ہیں کہ دور سے پہنچایا جاتا ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں، حالانکہ وہ دعا ہم اللہ سے کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلامتی اور برکتیں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل کے اوپر بھیجی۔ تو ہماری یہ دعا کون سنتا ہے؟ فرشتے لکھتے ہیں ہمارا ہر لفظ، اور پھر کہاں لے کے جاتے ہیں؟ اوپر لے کے جاتے ہیں، اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ ایک سسٹم چل رہا ہے، ویسے بھی اللہ کو سب معلوم ہے، یہ نظام اللہ نے بنایا ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہماری یہ باتیں فرشتے نبی علیہ السلام کے پاس مدینے والی قبر میں لے کے جاتے ہیں، تو پھر شرک کے اوپر یہ شرک ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہے ہی نہیں ہے، مدینے والی قبر، وہ تو جنت الفردوس میں زندہ الوسیلہ مقام میں ہے۔ وہ اس قبر میں تو اموات غیر احیاء، مر چکے ہیں، ان میں زندگی کی رمق تک باقی نہیں۔ ہر ایک کے اندر، وہ شہید ہو، وہ ولی ہو، وہ نبی ہو، پیغمبر ہو، جو بھی جس کی روح نکلتی ہے وہ قیامت سے پہلے اس جسم کے اندر واپس نہیں آ سکتی ہے۔ لیکن سب کا یہ عقیدہ ہے، حدیثوں کا یہ عقیدہ ہے۔ مفتی اعظم سعودی عرب فتویٰ دیتے ہیں، یہ حج اور عمرے کا ان کا کتاب چاہے ہر جگہ بانٹتے ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، اس میں بھی یہی روایت لائے ہیں کہ دیکھو نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر جب صلاۃ والسلام پڑھا جائے تو روح واپس آ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، اندازہ لگائیے، زندگی میں خود فرمایا کہ میری روح واپس آ جاتی ہے۔ غور کریں اس بات کے اوپر۔ تو یہ معاملہ ہے۔ باقی ان کی 95% جو لوگ ہیں وہ تعویذ گنڈے کے بھی قائل ہیں، شرک میں بھی ملوث ہیں۔ چند علماء ہیں ان کے جو اس کو شرک مانتے ہیں تعویذ گنڈے کو، لیکن اکثریت ان کی تعویذ گنڈے کے قائل ہیں۔ لیکن جو قائل نہیں ہیں وہ دوسروں کو مشرک نہیں کہتے ہیں۔ پھر ان کے کتنے فرقے ہیں جو تقریباً سارے اہل حدیث یہ جمہوریت کے مشرکانہ نظام کے بھی قائل ہیں، حافظ سعید ہوں، یہ دوسرے لوگ ہوں، جو حامد میر اور کیا نام ہے، نہیں کون کا میر، کون سا جو سینیٹر بھی ہیں وہ یہ سارے جتنے اہل حدیثوں کے یہ لوگ ہیں، یہ سارے جمہوریت کے قائل ہیں، اس شرک میں بھی یہ ملوث ہے۔ تو اس طرح معاملہ ہے ان کا۔ ٹھیک ہے، آپ میرے چینل کو بھی ذرا دیکھیں، اس میں کتنے اہل حدیثوں کی شرک یا عقائد کی میں نے نشاندہی کی ہے، تو اس میں آپ کو مزید چیزیں بھی مل جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، السلام علیکم۔